بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کوئی قوم اللہ کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر گمراہی کے اندھیرے میں ڈوب کر سرکشی کرتی ہے تو اللہ رب العزت رسوائی اور ذلت کو ان کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قوموں پر اللہ کا عذاب ایسے نازل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان پر ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ قوم عمالقہ تاریخ انسانی کی سب سے سفاک، ظالم و جابر قوم تھی۔ ان کے لوگ خون خوار اور وحشی فطرت کے تھے۔ اللہ پاک کا ان پر کرم تھا کہ ان کے قد تک کی موجودہ دنیا کی آبادی میں سب سے زیادہ تھے۔ قوم عمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 80 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اس قوم نے اپنی فتوحات سے ایسی وحشت پھیلا رکھی تھی کہ اگر یہ قوم کسی دوسرے ملک پر حملہ کے لیے جاتی تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ ہتھیار ڈال دیتے۔ اوج بن عنق جو کہ ایک تاریخی نام ہے، وہ بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا۔ اس کو دنیا کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا تھا۔ قوم عمالقہ عراق کے گرد و نواح سے اٹھے اور رفتہ رفتہ مصر، شام، فلسطین، ایران اور روم پر قابض ہو گئے۔ قوم عاد اور ثمود کے بعد یہ اقتدار حاصل کرنے والی قوم تھی۔ اس کا جد امجد املیک تھا۔ املیک کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے: املیک بن انفر بن ایس بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ املیک کی نسل بہت جنگجو تھی جسے عمالقہ کہا جانے لگا۔ بنی اسرائیل کی بدافعالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر قوم عمالقہ کو ہی مسلط کیا تھا۔ قرآن مجید میں اس گروہ کو جبارین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں یہ بحیرہ مردار کے مغرب میں آباد تھے۔ چونکہ یہ جہاں بھی گئے اپنے سفاکیت اور حرکتوں سے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے عراق کے اشوری بادشاہوں نے انہیں صحرائے سینا کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اس دور میں ان کی اکثریت بھیڑ بکریاں پالا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے رب کے احکامات کو فراموش کر کے بتوں کی پوجا شروع کر کے سفاکی، سرکشی اور بدفعلی کو اپنا شعار بنایا تو اللہ نے ان پر ایک قوم جسے عمالقہ کہتے ہیں مسلط کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ارض مقدس فلسطین کو عمالقہ کے قبضے سے آزاد کرواؤ۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف جہاد کے لیے نکل پڑے۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے یہ لوگ بولے: اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطعاً سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت میں ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنا وطن چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا، اور یہ لوگ 40 سال تک اس مختصر سی صحرا میں بھٹکتے رہے۔ میدان طیہ بنیادی طور پر شام اور مصر کے درمیان 5-6 فرسخ لگ بھگ موجودہ 30 کلومیٹر کا ایک کھلا میدان تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ گروہ 40 سال اسی صحرا میں بھٹکتا رہا۔ اس صحرا میں جب یہ لوگ مرنے لگے تو حضرت موسیٰ کو اپنی قوم پر رحم آیا اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلویٰ بھیجا۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بطور سائبان مہیا کیے، اور پانی کی ضرورت کے لیے موسیٰ نے پتھر پر عصا ماری تو آنن فانن پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یوش بن نون علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پھر ساری قوم نے توبہ کی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کرو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو 12 قبائل میں تقسیم کر دیا اور ان کا ایک ایک سردار مقرر کر دیا، اور ان 12 سرداروں پر حضرت یوش کو سردار بنا دیا۔ اب ان لوگوں نے جہاد کی تیاری شروع کی۔ ابھی قوم بنی اسرائیل وادی طیہ سے ہی نکلے تھے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ چنانچہ حضرت یوش نے قوم کی باغ دوڑ سنبھالی اور قوم کی جنگی تربیت کرنے لگے۔ قوم کے پاس من و سلویٰ اترتا تھا، پانی کے چشمے پاس تھے، اس لیے ساری قوم کی توجہ صرف اور صرف جنگی تربیت پر تھی۔ کوئی بھی معاشی سرگرمی میں ملوث نہ تھا۔ بنی اسرائیل نے
خوب دل لگی سے جنگ کی تیاری کی۔ جب صحرائے طیہ میں 40 سال پورے ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم عمالقہ پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا تو وہ عزم کر چکے تھے۔ جیسے ہی حضرت یوشع نے انہیں کہا کہ جہاد کا حکم آ چکا ہے تو ساری قوم نے لبیک کہا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے 2 لاکھ سپاہیوں نے 6 ماہ تک اریحہ کا محاصرہ کیے رکھا اور بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان قلعہ کی دیوار گرا کر شہر میں داخل ہو گئے اور اریحہ شہر پر قبضہ کر لیا۔ جالوت قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا۔ اسی قوم عمالقہ کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جالوت کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا قد 21 فٹ تھا اور وہ سر پر ایک خاص لمبا لوہے کا تاج پہنتا تھا کہ جب جالوت بادشاہ سورج کے سامنے کھڑا ہوتا تو اس کا سایہ 1 میل تک پھیل جایا کرتا تھا۔ جالوت انتہا کا ظالم اور جابر حکمران تھا۔ وہ ہر طرح کی بدعمالیوں میں مشغول تھا۔ اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ جالوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی مومن عورتوں کو جب پکڑتا تو ان کی چھاتیوں کو کاٹ کر اپنے دربار میں بچھا دیتا اور پھر ان پر چلا کرتا اور ساتھ ہی پکارا کرتا کہ مرد جو مجھ سے اس کا حساب لے سکے۔ کوئی بھی ایسا ظالم بادشاہ نہیں گزرا جس نے اتنی زیادہ تعداد میں عورتوں کو اس طرح قتل کیا کہ پہلے ان کی چھاتیوں کو کاٹا جاتا اور پھر ان سے کھیلتا۔ بس پھر اللہ پاک نے جالوت کی دی ہوئی مہلت ختم کر دی۔ حضرت یوشع کی وفات کے بعد بنی اسرائیل لاوارث ہو گئے اور در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ جالوت نے ان سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت شموئیل کو نبوت سے سرفراز کیا اور ساری قوم ان سے کہنے لگی کہ آپ ہم میں ایک کو بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم جالوت سے جنگ لڑ سکیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا تو ساری قوم چلا اٹھی کہ طالوت تو ایک غریب ہے، اسے ہم پر کیوں بادشاہ مقرر کر دیا؟ لیکن حضرت شموئیل کہنے لگے یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک کل تابوت سکینہ خود بخود ہمارے پاس آ جائے گا، اور اگلے دن ایسے ہی ہوا۔ تابوت سکینہ بیل گاڑی میں خود بخود قوم کے پاس پہنچ گیا اور پھر بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ حضرت طالوت نے ایک فوج تیار کی جو ظالم بادشاہ جالوت سے جنگ کے لیے نکل پڑی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جالوت جس کی بہادری سے سب کانپتے تھے، اس نے للکار کر کہا کہ تم میں سے کوئی مرد ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ اگر مجھے اس نے ہرا دیا تو ہم سارے آپ کے غلام بن جائیں گے، اور اگر میں نے اس کو ہرا دیا تو تم سب میرے غلام ہو جانا۔ جب کوئی بھی جالوت کے سامنے نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گلیل لے کر جالوت کے سامنے لڑنے کے لیے آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی لڑکپن میں تھے تو جالوت کہنے لگا میں کسی بچے کو قتل کر کے جنگ نہیں جیتنا چاہتا۔ خیر حضرت داؤد کے اصرار پر مقابلہ شروع ہوا اور آپ نے اپنی گلیل میں 3 پتھر رکھ کر جالوت کی طرف پھینکے جس سے اس کا سر پاش پاش ہو گیا، اور تاریخی روایات میں ہے کہ اس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ کوئی ان کو گن بھی نہیں سکتا تھا۔ جالوت کی فوج نے جب یہ دیکھا کہ وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت شموئیل کی محنت رنگ لائی اور بنی اسرائیل ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن میں داخل ہوئے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام وفات پا گئے اور طالوت نے حضرت داؤد کو عادل سلطنت کا بادشاہ بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ حضرت طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور پھر اللہ پاک نے آپ کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی سالوں تک حکمرانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب حکمران بنے تو انہوں نے قوم عمالقہ کو نیست و نابود کر دیا۔ یوں اللہ پاک نے ایک جابر اور ظالم قوم کا اس دنیا سے خاتمہ کر دیا۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو سب گناہوں سے دور کر کے ہمیں بھی ایک قوم بنا دے تاکہ ہم تمام غیر اسلامی قوتوں کا مل کر مقابلہ کر سکیں۔ آمین۔